السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ پردہ، لباس اور زینت سے متعلق احادیث نبویہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے دریافت فرمایا کہ بتلاؤ عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم خاموش ہو گئے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نہ وہ مرد کو دیکھے نہ مرد ان کو دیکھے۔ میں نے یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری لخت جگر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے میں کچھ حصہ نہیں مگر یہ کہ مجبور و مضطر ہو، یعنی بغیر ضرورت و مجبوری کے عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے راستوں میں چلنے کا کوئی حق نہیں سوائے کنارہ پر چلنے کے، یعنی اگر ضرورت میں باہر نکلنا اور راستہ میں چلنا ہو تو کنارہ کنارہ چلیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں واپس جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کے ذریعے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بدنگاہی کے گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت عطر و خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگھے تو وہ عورت زناکار ہے، اور ہر آنکھ جو اس کو دیکھے زناکار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سراپا پوشیدہ رہنے کے قابل ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی کہ اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم جو کہ نابینا صحابی تھے وہ آئے اور اندر آنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم دونوں پردہ میں ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، ہم کو دیکھتے بھی نہیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھتی؟ دیکھیے، باوجود کہ اس مقام پر خرابی کا کوئی احتمال بھی نہ تھا، کیونکہ ایک طرف ازواج مطہرات جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، دوسری طرف نیک صحابی، پھر بھی وہ نابینا، لیکن اس پر بھی مزید احتیاط کے لیے یا امت کی تعلیم کے لیے آپ نے اپنی بیوی کو پردہ کرایا۔ تو جہاں پر ایسے موانع نہ ہو وہاں پر کیوں نہ پردہ کا اہتمام کیا جائے۔